یہ جو ہمارے ہاں بارات لے کر جانا اور وہاں ان کے ہاں کھانا وغیرہ کھانا، جہیز وغیرہ، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہم نے ہندوؤں سے سیکھا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں رہتے ہوئے یہ طریقہ ہم نے ہندوؤں سے سیکھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادیوں کی شادی کی ہے۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے جب شادی کا موقع آیا تھا تو میرے نبی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے پاس ڈھال ہے۔ مشہور واقعہ، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ حضور نے فرمایا تھا اس کو فروخت کرو۔ حضرت علی نے ڈھال کو فروخت کر کے اس کی رقم حضرت علی المرتضیٰ نے میرے نبی کے دربار میں پیش کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈھال کس کی تھی؟ حضرت علی کو حضور نے دی تھی۔ یہ ڈھال بھی حضرت علی کو حضور نے تحفتاً دی تھی۔ حضرت علی کو فرمایا اس کو فروخت کر دو، یہ تلوار فروخت نہ کرو، اور دوسری چیز ڈھال کو فرمایا فروخت کر دو۔ فروخت کر کے وہ رقم کس کو دی انہوں نے؟ میرے کریم آقا کو۔ حضور نے وہ رقم حضرت ابوبکر کو، حضرت بلال کو اور بعض صحابہ کو دی کہ بازار سے فاطمہ الزہرا کے لیے جہیز کا سامان خرید لاؤ۔ جو جہیز کا سامان خریدا گیا تھا اس کی رقم کس سے دی تھی؟ پتہ کیا چلا کہ جہیز کس کے ذمہ ہے؟ وہ تو لڑکے کے ذمہ ہے۔ لڑکی کے ذمہ تو جہیز ہے ہی نہیں، جہیز تو لڑکے کے ذمہ ہے، لڑکی کے ذمہ نہیں۔ میرے نبی کی سنت یہی ہے، میرے کریم آقا کی سنت یہی ہے۔ جہیز حضرت علی کی رقم سے خریدا گیا تھا، حضور کی طرف سے جہیز نہیں خریدا گیا تھا۔ تحائف دیے جاتے ہیں، میرے نبی نے دیے، حضرت علی کو بھی تحفہ دیا تھا، ڈال تحفہ میں دی تھی۔ اس بنا پر جہیز کی خریداری لڑکی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس کو بالکل الٹ چلتے ہیں، برعکس چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا بلال کو فرمایا تھا کہ فلاں 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 کو بلا لاؤ۔ چند صحابہ کرام کو میرے نبی نے طلب فرمایا تھا، ان کی موجودگی میں میرے کریم آقا نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا عقد میں حضرت علی المرتضیٰ سے فرما دیا تھا۔ نکاح کو شہرت دینا میرے نبی کی سنت ہے تاکہ الزام سے بچا جائے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے شادی بیاہ کے موقع پر بارات کو لے کے جانا، میں اپنے کریم آقا کی ایک شادی کا ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ نے زیادہ پڑھنا ہو نا تو میری کتاب خاندان مصطفیٰ کا مطالعہ کر لیں۔ حضور کی ازواج مطہرات کی شادی کس کی کب ہوئی میں نے اس میں لکھا ہوا ہے۔ ایک شادی کا بتا رہا ہوں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر، کب بلا؟ جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم سے خیبر کو فتح کر لیا تو خیبر کے یہودیوں کی خواتین کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان میں ایک حضرت سیدہ صفیہ بنت حی بن اخطب تھیں، جو یہودیوں کے سردار حی بن اخطب کی لخت جگر تھیں۔ یہ بھی گرفتار ہو کے آئیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت اللہ کی خدمت فیض درجت میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ عزت والوں کو عزت دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی آیت کریمہ تھی کہ جو عزت والا ہوتا تھا حضور اس کو عزت دیتے تھے۔ واقعات آپ نے کئی مرتبہ سنے ہیں۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صحابی کے حصہ میں آئی تھیں، حضرت حسان بن ثابت، بعض کے نیک دوسرے صحابی ہیں، حضور نے ان کو طلب فرمایا کہ میں اس کو خریدتا ہوں۔ حضرت صفیہ ایک روایت میں ہے بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئی تھی اور انہوں نے عرض کیا تھا حضور علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ پر ایمان لا چکی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں فلاں صحابی کے حصہ میں آئی ہوں، انہوں نے مجھ کو مکاتبہ بنایا ہے۔ مکاتبہ کا معنی کہ اتنی رقم مجھے دے دے میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ تو یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی، آپ میری مدد فرمائیے، مجھے کچھ رقم دیجئے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا عزت والوں کی عزت فرماتے تھے، اور صحابہ نے بھی عرض کیا تھا یا رسول اللہ، سردار جو ہے یہودیوں کا حی بن اخطب، اس کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی ہے، آپ عزت والوں کی عزت کرتے ہیں، ہماری گزارش ہے کہ آپ اس کی دلجوئی فرما دیں، اس کی تذلیل نہ ہو، وہ سردار کی بیٹی ہے۔ تو میرے کریم آقا نے صحابہ کرام کی گزارش کو قبول فرما لیا تھا۔ میرے نبی نے سوال فرمایا کہ اگر تو چاہے
تو اس سے بہتر ہو سکتا ہے، اگر تو چاہے میں تجھے خرید کر آزاد کر دیتا ہوں۔ کیا بولا؟ میں تجھے خرید کر تو آزاد ہو جائے گی، تو چاہے تو واپس چلی جا اپنے والدین کے پاس، والدین تو رہ نہیں تھے، بھائی بن اختم قتل ہو گیا تھا، تو چاہے تو واپس چلی جا، اور تو چاہے تو میں تجھے اپنے حرم محترم میں داخل کر لوں گا، تجھے اس چیز کی اجازت ہے، میں خرید کر تجھے آزاد کر دیتا ہوں، اور آزاد ہونے کے بعد اگر تو چاہے تو تیرے ساتھ نکاح کروں گا۔ حضرت صفیہ نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت اور کیا ہوگی۔ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی کے دل میں ذرا بھی گستاخی کا شبہ پیدا نہ ہو، وگرنہ ایمان جاتا رہے گا کہ حضور نے ایسے ہی شادی کر لی۔ نہیں، اجازت۔ حضرت صفیہ راضی کیوں ہوئی میں یہ بھی بتا دوں تاکہ ذہن کی کوئی بھی معمولی سی خرش بھی باقی نہ رہ جائے۔ حضرت صفیہ جب بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی تو تب حضور نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ حضرت صفیہ جب حضور کی خدمت میں نکاح کے بعد حاضر ہوئیں تو حضور نے غور سے چہرہ دیکھا، ان کی آنکھ نیلی تھی اور رخسار پر نیلے رنگ کا نشان تھا، چوٹ کا نشان تھا۔ حضور نے پوچھا یہ تجھے کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے خاوند نے یہ مجھے مارا تھا، اور مارنے کا سبب کیا بنا؟ ایک آدھ رات پہلے کی بات ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند آسمان سے اتر کر میری گود میں آ گیا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا۔ یہ خواب میں نے اپنے خاوند کو بتا دیا۔ اب قلعے کا محاصرہ ہوا تھا، مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا، یہودی اندر تھے، مسلمان قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے صبح اٹھ کر یہ خواب اپنے خاوند کو بتا دیا کہ آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند اترا، میری گود میں آ گیا، میں نے اس کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا، میں نے اس کو سمیٹ لیا۔ تو میرے خاوند نے زناٹے دار تھپڑ میرے چہرے پہ مار کے کہا، تو چاہتی ہے نبی جو مسلمانوں کا نبی ہے تو اس کی بیوی بننا چاہتی ہے؟ یعنی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو مسلمانوں کے نبی کی بیوی بنے گی۔ وہ بھی بدبخت جانتے تھے کہ آسمان کا چاند کون ہے، رسول محمد وہ جانتے تھے۔ اس نے تھپڑ یہ مارا تھا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی بیوی بننا چاہتی ہے، اسی وقت سے یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے آئی تھی۔ اس لیے ان کو پہلے ہی پتا تھا میں نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوں، جب بھی تو ایمان لے آئی تھی۔ اب جو گرفتار ہو کے آئیں تو اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب میں وہ بات جو بتانا چاہتا ہوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کی موجودگی میں ان کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ اب باقی سارے صحابہ وہاں موجود تھے نا، اب صحابہ میں آپس میں چیم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ صفیہ حضور کی زوجیت میں ہیں یا پھر لونڈی ہیں، یعنی کہ حضور نے ان کو خرید لیا ہے یا خرید کر آزاد کر دیا ہے یا ان کے ساتھ نکاح فرما لیا ہے، کیا صورتحال ہے سارے صحابہ کو نہیں پتہ تھا۔ کتب تواریخ و سیرہ میں لکھا ہے کہ پھر باہم صحابہ کرام نے یہ بات کی کہ اگر حضرت صفیہ کے لیے ہودج ایک ڈولی بنائی گئی، پردے کا اہتمام کیا گیا، اور حضرت صفیہ کو ہودج میں اونٹ پر بٹھایا گیا، تو اس کا معنی یہ ہوگا وہ ام المومنین ہیں، حضور نے ان سے نکاح فرما لیا ہے۔ اور اگر ہودج میں نہ بیٹھیں، ویسے ننگے چہرے وہ اونٹ پر بیٹھ گئیں، تو اس کا معنی ہوگا کہ نکاح نہیں فرمایا ہے۔ تو جب وہاں سے کوچ کا ارادہ میرے نبی نے فرمایا تو حضرت صفیہ کے لیے ہودج تیار کیا گیا تھا، جسے دیکھ کر صحابہ کو یقین ہو گیا کہ حضور نے ان سے نکاح فرمایا ہے۔ میں نے یہ طویل واقعہ آپ کو صرف اس لیے سنایا کہ نکاح کہاں ہوا تھا؟ میدان خیبر میں۔ صحابہ سارے موجود تھے مگر سب کو پتہ، اگر بارات ہوتی تو سب کو پتہ چلتا۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہوتا نا، بارات ہوتی تو سب کو پتہ نہیں چلا تھا۔ پتہ چلا کہ بارات کا جو تصور ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، البتہ نکاح کو شہرت دینے کا سنت طریقہ ہے، وہ میرے نبی نے صحابہ کی موجودگی میں نکاح فرمایا، لیکن سارے صحابہ میں اعلان نہیں کیا۔ جب چند صحابہ موجود تھے تو شہرت مل گئی، اس لیے نکاح کو شہرت دینے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر لینا سنت ہے، لیکن یہ بارات لے کے جانا اور لڑکی والوں پر بوجھ بننا یہ سنت نہیں، بلکہ کن کا طریقہ ہے؟ ہندوؤں کا طریقہ ہے، جس کو ہم نے اپنا رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں میرے کریم آقا رسول عربی کی مبارک سنتوں کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔